أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ
اہل عالم پر بڑی مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 248 تا 252 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ فکر اسفل ہے میری مرتبہ لا تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ لا تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا، طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا، سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، ہر سحر نغمائے مرغان نوا سمجھ کا شور،
ہر سحر نغمائے مرغان نوا سمجھ کا شور گونجتا ہے تیرے اوصاف سے صحرا تیرا، گونجتا ہے تیرے اوصاف سے صحرا تیرا، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا۔ حمد باری تعالی۔ سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے صدیق اسماعیل، اور یہ حمدیہ کلام مولانا حسن رضا خان بریلوی کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم مفتی عبدالحنان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں علماء کرام کی فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے کہ ایک عالم کو نیک عبادت گزار مسلمان پر بھی اتنی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جتنی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی پر حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی پر جو فضیلت اور شان حاصل ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح علماء کرام کی شان اور فضیلت کا بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے علماء اور مشائخ کے ادب و احترام اور ان سے محبت و عقیدت کو اپنے اوپر اسی طرح لازم سمجھیں جس طرح اپنے کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام کو لازم سمجھتے ہیں، کیونکہ علماء کرام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، اور عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، ان کا ترکہ تو علم ہے۔ جس نے علوم نبوت کو حاصل کیا اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت میں سے بڑا حصہ پا لیا۔ آج امت مسلمہ کی پستی اور پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے علماء سے وہ محبت و عقیدت والا تعلق قائم نہیں رکھا جو ان کا حق تھا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے علماء سے بغض رکھنے لگ جائیں اور اپنے بازار کی عمارتیں بہت بلند کر لیں، مال کی خاطر نکاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط کرے گا: قحط سالی، ظالم حکمران، حکام اور افسران کی خیانت، کرپشن، اور دشمن کا رعب۔ علماء کرام کی تعظیم اور توقیر اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا درجہ بڑا بنایا ہے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام مومنین میں سے 700 درجہ بلند ہیں، اور ہر درجے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام سے محبت کرنا سنت خداوندی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے ابراہیم، میں علم والا اور علم والوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں علماء کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک آدمی عالم ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو دین سکھانے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا عبادت گزار ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی یعنی دین سکھاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام سے نفرت کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ منافق ہو۔ اور بھی بہت سی احادیث میں وعید بیان فرمائی ہے کہ علماء سے نفرت یا ان سے دوری رکھی جائے یا بغض رکھا جائے، تو فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے۔ علماء کرام شعائر اسلام میں سے ایک شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا احترام اسلام کا احترام ہے، ان کی تعظیم تقوی کی علامت ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ اسلامی عقائد پر ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن العز فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے اللہ اور رسول سے محبت اور ان سے الفت رکھے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں سے محبت اور الفت رکھے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی مانند بنایا ہے، جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ آخر میں ایک شاعر کی زبانی عرض ہے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں ظل رحمانی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی علماء کرام کا ادب اور احترام کرنے اور ان سے محبت عقیدت والا تعلق رکھ کر ان سے دین سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی عبدالحنان کی گفتگو سنی۔ عالم اگر ہو جائے ثنا خوان
محمد عالم اگر ہو جائے ثنا خوان محمد ہوگی نہ بیاں تاب ابد شان محمد شاہان زمانہ کے ہیں وہ لوگ شہنشاہ شاہان زمانہ کے ہیں وہ لوگ شہنشاہ جو بن گئے دربان غلامان محمد جو بن گئے دربان غلامان محمد آسی ہے مگر رحم کا ہو جائے گا سامان آسی ہے مگر رحم کا ہو جائے گا سامان تھامیں گے سر حشر جو دامان محمد تھامیں گے سر حشر جو دامان محمد ایمان کی ایقان کی دولت سے نوازا ایمان کی ایقان کی دولت سے نوازا کچھ کم نہیں امت پہ یہ احسان محمد کچھ کم نہیں امت پہ یہ احسان محمد عالم اگر ہو جائے ثنا خوان محمد ہوگی نہ بیاں تاب ابد شان محمد
گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد وسیم۔ یہ نعتیہ کلام شکیل فاروقی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں ڈاکٹر میاں اسد اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، النافع بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني۔ حضرت رافع بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی خوش نصیبی میں 3 چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، یعنی یہ 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ پہلی چیز کشادہ مکان، دوسری چیز نیک پڑوسی، تیسری چیز خوشگوار سواری۔ یہ 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ 3 چیزیں میسر آ جائیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی ہے وہ اس کی کشادگی اور وسعت ہے، تاکہ انسان تنگی محسوس نہ کرے اور آرام و سکون کے ساتھ اس میں زندگی گزار سکے۔ دوسری چیز جو مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کا حصہ ہے وہ نیک پڑوسی ہے۔ اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ عظیم نعمت ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا ہے۔ آج کھوٹی بنگلوں میں پڑوس کا تصور ہی نہیں رہا۔ سال ہا سال سے ایک جگہ رہتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوس کے اتنے حقوق ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس کی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کو انسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ پڑوس کی اتنی اہمیت ہے، لہذا جب مکان تلاش کرو تو جہاں اس میں اور چیزیں دیکھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ اس کا پڑوس کیسا ہے۔ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے تو سمجھو یہ ایک نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کو صبح اور شام پڑوس سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اب جیسا پڑوس ہوگا ویسی ہی صحبت ہوگی، اور صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیک پڑوسی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تیسری چیز جو ایک مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کی علامت ہے وہ خوشگوار سواری، یعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ لہذا اچھی سواری، اچھا مکان اور اچھا پڑوسی اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ روشنی۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم نے ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی گفتگو سنی۔ اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، سلام علیک، سلام علیک، سلام علیک، سلام علیک، سرور انبیاء، سلام علیک، سلام علیک، سلام علیک، سلام
अलैक सलाम अलैक तुम के खैरुल बशर हो तुम पर दुरूद तुम हो खैरुल वरा सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक तुम के बरतर हो सबसे बाद खुदा बंदाए किबरिया सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक ए खुदा के खुदाई के मुख्तार ना खुदा बा खुदा सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक ए खुदाए जलील के महबूब खुशदा खुशनवा सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक ए नबी ए पैगंबरे यकता ए रसूले खुदा सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक ए हबीबे खुदा सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक हदिया नात हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे सलामत अली, शाहीन अख्तर और हमनवा। सामीन, ये नातिया कलाम यकता अमरोहवी का था। आपने पूछा है, आइए सामीन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आपके दीनी और समाजी मसाइल के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के लिए रावलपिंडी से हमें ख़त लिखा है जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब ने। नज़ीर साहब ये लिखते हैं कि एक शख्स की जवान बेटियां हैं, लेकिन वो आदमी गरीब भी है, बेरोज़गार भी है। अब वो किसी से मदद तलब कर रहा है और लोगों से ये कहता है कि मैं अपनी बेटियों की शादी करना चाहता हूँ, मेरी मदद की जाए। तो क्या उसका ऐसा करना जायज़ है?
دیکھیے، ہر وہ شخص جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا کسی مشکل میں مبتلا ہے، وہ اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو یقیناً اس معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد کو اس کا مددگار ہونا چاہیے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے کے رہنے والے لوگ ایسے غریب افراد کی بغیر طلب کے مدد کریں۔ انہیں اس بات کا باقاعدہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری گلی میں کون سا آدمی ہے کہ جو بہت غریب ہے اور جس کی ضرورت کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ایسے فرامین ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے اس بات کی کبھی رغبت دلائی اور کبھی اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے یا وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بھوک کو مٹانا اور کسی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ وہاں کے امیر لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر مجھے اس کی اجازت ہو تو میں ان امیروں کو سخت سزا دوں کہ جو کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر غریب لوگ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے اور وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو بھی غریب آدمی ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ اگر طلب کرتا ہے تب، اور اگر وہ طلب نہیں کرتا تب، دونوں صورتوں میں ایسے افراد کی مدد کی جانی چاہیے۔ اور مدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھلا دیا یا کپڑے دلوا دیے کسی کو، بلکہ جو بھی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کی شادی کرنا یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے، معاشرے کا چلن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے اس کی رغبت بھی دلائی گئی ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی ایک ایسا عمل ہے جو غریب سے غریب آدمی کم سے کم خرچے میں بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے خرچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ خرچے ہم نے خود اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ نہ جہیز کا کوئی مسئلہ ہے، نہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے، نہ بہت زیادہ لباس بنوانے کا مسئلہ ہے، نہ دیگر بہت سارے رسم و رواج کی شکل میں اخراجات کرنے کا مسئلہ ہے۔ بہت ہی سادہ انداز ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ آپس میں کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، والدین کی رضامندی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کے حق مہر پر اتفاق ہو جاتا ہے، اور اس میں کم سے کم بھی حق مہر باقاعدہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سونے چاندی کا تو پوری شریعت میں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کو شرط کے طور پر رکھا گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہم نے ریڈیو پاکستان سے بارہا نشر کیا کہ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے، اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خاتون جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس بات پر راضی ہو جائے کہ تمہیں جتنا قرآن آتا ہے وہ تم اسے سکھا دو، تو اس پر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یعنی اتنا کم خرچ اور بغیر کسی مشقت کے انسان اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو خواہ اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن پھر بھی اپنے اس علاقے میں رہتے ہوئے جو بہت ہی بنیادی قسم کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں اگر مالدار اور صاحب حیثیت لوگ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو قطعی طور پر غلط نہیں ہے، بلکہ یہ لازماً کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی مشکل کو حل کرے گا، اسے آسان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات یعنی اس مشکل کو آسان کرنے والے کی مشکل کو آسان فرمائے گا، کیونکہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی موقع پر محتاج ہو ہی جاتا ہے، ضرورت مند بن ہی جاتا ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی زندگی نبھا سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی اکیلا شخص تمام تر ضرورتیں اکیلا ہی پورا نہیں کر سکتا، اسے دوسروں کا محتاج ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر آج کسی کی مشکل کو دور کیا جائے گا اور اس میں آسانی پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ آنے والے کل میں اس مشکل حل کرنے والے کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن باقی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ شادی کے لیے کوئی لمبے چوڑے خرچے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی آدمی اس کے لیے پریشان ہو، کیونکہ یہ پریشانیاں شریعت نے پیدا نہیں کر رکھی بلکہ ہم لوگوں نے خود سے بنا رکھی ہیں اور پھر اس اذیت میں مبتلا ہیں۔ اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، تو اس کی وجہ سے معاملات یقیناً بہتر ہو جائیں گے۔ اور آج ہی ایک اور صاحب نے خط لکھا ہے گجرانوالہ سے، آج کے اس پروگرام میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ محمد حبیب ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کا کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کوئی نہ غلط عقیدہ ہوتا ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ کوئی برا کام ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، البتہ اس کے ماں باپ، اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ اگر فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس بچے کو جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو حق پر مبنی ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ باتیں اس تک پہنچائیں، انہیں سکھائی جائیں، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو، ہوش میں آئے اور ذی شعور ہو تو وہ کسی غلط راہ پہ نہ چل پڑے اور وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار نہ کر لے۔ تو اس اعتبار سے فطرت کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اہل ایمان کو اور مسلمان معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین سلسلہ ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات ہم تک بذریعہ خط بھیجیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو دو مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد ڈالنے سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ فعل دین کو تباہ کرنے والا ہے۔ احمد مجتبیٰ کا جو دل سے غلام ہو گیا، احمد مجتبیٰ کا جو دل سے غلام ہو گیا، شعلۂ آتش جہیم اس پہ حرام ہو گیا، شعلۂ آتش جہیم اس پہ حرام ہو گیا۔ میرے نبی کا حرف حرف حق کا پیام ہو گیا، میرے نبی کا حرف حرف حق کا پیام ہو گیا، راہ عمل میں ہر قدم نقش دوام ہو گیا، راہ عمل میں ہر قدم نقش دوام ہو گیا، احمد مجتبیٰ کا جو
دل سے غلام ہو گیا. بزم جہاں سے اٹھ گیا جو بھی محب مصطفیٰ. بزم جہاں سے اٹھ گیا جو بھی محب مصطفیٰ. عشق نبی کے فیض سے خلد مقام ہو گیا. عشق نبی کے فیض سے خلد مقام ہو گیا. احمد مجتبیٰ کا جو دل سے غلام ہو گیا. فکر و بیاں پہ جب پڑا عکس جمال مصطفیٰ. فکر و بیاں پہ جب پڑا عکس جمال مصطفیٰ. اور بھی کچھ حسین تر رنگ کلام ہو گیا. اور بھی کچھ حسین تر رنگ کلام ہو گیا. احمد مجتبیٰ کا جو دل سے غلام ہو گیا. شعلہ آتش جحیم اس پہ حرام ہو گیا. ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اقبال علی اور ہم نوا. سامعین، یہ نعتیہ کلام زاہد فتح پوری کا تھا. قرآن حکیم اور ہماری زندگی. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سن رہے ہیں. مقرر ہیں ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین کرام، اس ہفتے ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 37 تک کی آیات کی تلاوت سنے اور ان کا ترجمہ سنا اور اس میں بیان کردہ مضامین سنے. ان مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو بعض قبائل یہ کرتے تھے کہ اپنے لباس کے اندر بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے، بلکہ قریش سے لباس عاریتاً لیتے تھے، ان سے لے کر وہ پہن کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. اور اگر وہ دستیاب نہیں ہوتا تھا تو بغیر لباس کے ہی طواف کر لیا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں بطور دلیل کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہی اصل حکم ہے، اس کا فرمان ہی اصل فرمان ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ طریقہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے. اگر کسی قوم میں کوئی غلط بات چل پڑے تو وہ غلط بات صحیح نہیں ہو جایا کرتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ تو حیا کا حکم دیتے ہیں، صدر کو چھپانے کا حکم دیتے ہیں. اور پھر دوسری خرابی اس میں یہ کہ غلط کام اور وہ بھی یہ کہہ کر کرنا کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے، یہ دوسرا گناہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو اس نے فرمائی نہیں ہے. ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کی طرف وہ بات بالکل منسوب نہ کریں جو اس نے نہیں کہی. جب مخلوق کے لیے یہ حکم ہے، اپنے جیسے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی طرف غلط بات منسوب نہ کریں، تو اللہ رب العالمین کی طرف آدمی کیسے منسوب کر سکتا ہے غلط بات؟
اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے افراط و تفرید سے بچنے کا حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال کر دی ہے وہی حلال ہے، اور جس کو حرام کر دیا ہے وہی حرام ہے۔ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، یہ بندوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ احکم الحاکمین جس کو حلال قرار دے وہ چیز حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پوری انسانیت کی طرف پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انسانوں کو یہ حکم دیا کہ میرے پیغمبر جو حکم لے کر آئیں اس کو مانو اور اس کی فرمانبرداری کرو، اور جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیں ان سے رک جاؤ۔ اگر انسان ایسا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام پر عمل کر لیں گے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے طریقوں کو اختیار کر لیں گے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں گے، سرفراز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے پیغمبروں کی تعلیمات کی طرف توجہ نہ دی، ان کے بتائے ہوئے احکام قبول نہ کیے، بلکہ خدا نخواستہ ان کی مخالفت شروع کر دی، تو وہ در حقیقت پیغمبروں کی مخالفت نہیں ہوگی، وہ براہ راست اللہ جل شانہ کی مخالفت ہوگی، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی طرح سے پیغمبر کی نافرمانی در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کر کے اس کے احکام سے بغاوت کر کے کبھی بھی دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح مشرکین کے اندر یہ ایک بات پائی جاتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کو مالی وسعت دی گئی ہے، رزق کی فراوانی دی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، اور اگر کسی پر مالی تنگی آ جاتی تھی، معاشی تنگی آ جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اس اعتقاد کو قرآن کریم نے رد فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہر بندہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رزق کی ایک مقدار مقرر فرما دی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنا ایک رزق لکھا ہوا اس کے حق میں جو اللہ جل شانہ نے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، وہ اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، صرف انسانوں ہی کو نہیں تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ انسانوں میں کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق ہے، وہ اس کو دنیا کے اندر رزق عطا فرماتا ہے، جتنا جس کا اللہ جل شانہ نے رزق لکھ دیا ہے، ہر انسان اپنا وہ سارا رزق وصول کرتا ہے اور اپنا رزق پورا حاصل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ تو اس عقیدے کو بالکل رد فرما دیا کہ رزق کی فراوانی یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور مقبولیت کی علامت، اور رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جس کو رزق عطا فرمائے فراوانی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خیر کے کاموں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے تنگی آئی ہے رزق کی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے اور حلال اور جائز طریقوں سے مزید رزق حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے، لیکن بے صبری نہ کرے، ناشکری نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے اور جتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان پر شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔
سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنا۔ مقرر تھے ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان۔ آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، پہنچے تیری رفت کو کہاں دیدائے حیران، پہنچے تیری رفت کو کہاں دیدائے حیران، گم ہو گئے افلاک تیری گرد سفر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، آغوش نظر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، کیوں کر نہ ہو رنگین میرا افسانہ ہستی، کیوں کر نہ ہو رنگین میرا۔ گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آصف جاوید اور ہم نوا۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام محمد اعظم چشتی کا تھا۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا
محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و بارک وسلم.